خبر ہر طرف پھیل گئی کہ ایک شخص جو قریش کا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ بنو غفار کا ایک نوجوان اس نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ تم جا کے پتہ کرو کہ جس بندے نے یہ بات دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے اور وہ جو باتیں کرتا ہے اس میں کیا کیسی باتیں ہیں, کیا کہتا ہے. اب جب انیس وہاں پہ پہنچا, بات کو جو ہے قصہ بڑا ہے, اس میں سے آج کے موضوع کے حساب سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ انیس جب وہاں پہ پہنچا, پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, باتیں سنی, باتیں اچھی لگی, واپس آ کے اپنے بھائی کو تبصرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے اور مجھے جس کی تفتیش کے بارے میں بھیجا ہے اس کی جو باتیں ہیں وہ شعر نہیں ہیں, یعنی کہ اللہ کا کلام ہی شعر نہیں ہے, اور وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائیں. مکارم الاخلاق حدیث کے الفاظ ہیں. یہ انیس کو جس نے بھیجا تھا ان کا نام ابو ذر تھا. ابو ذر نے جب یہ بات اپنے بھائی سے سنی تو اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ جو مجھے امید تھی تم وہی خبر لے کے آئے ہو. اب تیاری پکڑ لی اور ایک پانی کا مشکیزہ اس میں پانی بھر کے اپنے کندھے پہ رکھا اور چل پڑا. یہ ابتدائی اسلام کا دور تھا کہ جب مشرکین مکہ باہر سے آنے والوں کو روکتے تھے اور جو ہے نا وہ پاگل اور جادوگر اور کاہن اور اس طرح کی باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کی ہوئی تھی. اب یہ ابو ذر کو بھائی نے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ جاؤ گے, اگر ان کو پتا چلا کہ تم ان کی تلاش میں آئے ہو, ویسے روکیں گے, نہ روکے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے, ماریں گے, کسی نہ کسی طرح تمہیں اس سے دور کریں گے. اب یہ جو ہے نا بھیس بدل کے وہاں پہ پہنچے ابو ذر, مسافر اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں جیسے کوئی راہگیر ہے, کوئی رستہ بھول گیا ہے یا جو ہے وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے رکا ہے. مسجد میں پہنچے, اب ارد دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی اپنے کان لگا کے سن رہے ہیں. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی, میرے ساتھ ہے نا, والذین اوتوا العلم درجات, جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ نے ان کو درجے بلند کیے, ان کو مزید درجات عطا کیے. ایک ہے ایمان والے, نیک عمل کرتے ہیں, جیسے حدیث میں ہے نا پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عابد اور عالم دونوں کا فرق بیان کیا. فرمایا کہ جیسے مجھے امتی کے اوپر فضیلت حاصل ہے ایسے عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے. تو عابد اور عالم میں بہت فرق بیان کیا. تو ہم بات کریں علم حاصل کرنے کے لیے کیسے لوگوں نے مشقتیں کی, کس طرح سفر کیے, کیسے تکلیفیں برداشت کی. اب یہ جب مکہ میں پہنچ کے اب ارد گرد دیکھ رہے ہیں, پتہ چلا رہے ہیں کہ سن کے کس طرح مجھے پتہ چلے کہ وہ کون ہے, کیسا ہے, اور پھر میں اسی بندے کے پاس جاؤں جس کے بارے میں جس کی تلاش میں آیا. قریش کی باتیں سن رہے ہیں, رات ہوئی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسافر ہے, راہگیر ہے. کہا کہ تم نے رات گزارنی ہے, مسافر لگتے ہو, آؤ میرے پاس, اپنے گھر لے گئے. ایک رات, دوسری رات, 3 راتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح انہوں نے گزاری. تیسری رات گزری تو اب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم کسی چیز کی تلاش میں ہو, بتا دو کس کی تلاش میں ہو. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بتا دیا کہ تم مجھے بھلے آدمی لگتے ہو, میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں, میں تو اس نبی کی تلاش میں آیا ہوں جو لوگوں کو تمام معبود سے چھڑا کے اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی نبی کا ماننے والا ہوں. اور یہ ابو ذر غفاری کو لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو کلام جس کی طرف آپ بلاتے ہیں ذرا وہ مجھے سنائیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آیات ان کو سنائی, اور ایک روایت کے مطابق آپ نے خطبۃ الحاجہ ان الحمدللہ جو ہم جمعے میں سنتے ہیں نا کہ وہ سنائے, یا آیات سنائی, یا دونوں چیزیں ہو سکتا ہے سنائی. جب وہ سن لی باتیں
وہ آیات سن لی یا وہ خطبہ سن لیا. ابو ذر کہتے ہیں اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. اچھا صرف مسلمان ہونا کافی ہے یا سنی سنائی باتیں سن کے اور وہ جو ہے اس پہ عمل کرتے چلے؟ نہیں. ابو ذر نے اسلام قبول کیا، پھر وہیں پہ رکے اور کچھ دن یا ہفتے سے زیادہ کچھ دن وہاں پہ رکے اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید قرآن سیکھتے رہے. اس وقت تک جتنا دین کی باتیں نازل ہوئی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اعلان کرنا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ آپ اپنے جو ہے وہ قبیلے کے پاس واپس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت دیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو ایک بار مکہ والوں کو بتا کے جاؤں گا، اعلان کر کے جاؤں گا کہ جس نبی سے تم لوگوں کو روکتے ہو میں اس پہ ایمان لایا ہوں. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ سینے میں ٹھنڈ پڑے، سینہ ٹھنڈا ہو گیا. کہتے ہیں کہ سینہ تبھی ٹھنڈا ہوگا جب میں سب میں اعلان کروں گا. اب سب میں جو ہے جا کے بیت اللہ میں اعلان کر دیا. جب اعلان کیا تو مشرکین مکہ کے ادھر سے یہ بات سننی تھی اور شروع ہو گئے مارنے. جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی، پتھر آیا، ہڈی آئی، لکڑی آئی، اور قریب تھا کہ جو ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے کہ ان کو جو ہے بعض لوگوں نے بچا لیا. اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ واپس اپنے قبیلے میں آ گئے. اور یہ علم حاصل کرنے کا ان کا شوق یہاں پہ ختم نہیں ہوا. اسلام قبول کر لیا نا، اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ دن رکے، علم حاصل کرتے رہے، واپس اپنے قبیلے میں آئے اور ان کو دعوت دیتے رہے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچ گئے ہیں، کچھ وقت وہاں پہ آپ کو مدینہ میں گزر گیا. ایک دن جو ہے یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے یا اسی زمانے کی بات ہے. ایک دن مدینہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کی آوازیں ہیں، سواریوں کی آوازیں ہیں اور دھول اڑ رہی ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ شاید دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنو غفار اور بنو اسلم، یہ دو قبیلے اسی علاقے میں رہتے. تو ان دو قبیلوں کے مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سارے کے سارے لوگوں کو ابو ذر غفاری ساتھ لے کے آ رہے ہیں. کچھ پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور باقی یہاں پہ اسلام قبول کر رہے ہیں. ابو ذر غفاری جتنا علم حاصل کیا تھا لوگوں تک پہنچایا، وہ اسلام میں داخل ہوئے، واپس کے کچھ ہی وقت گزارا اور پھر مستقل اپنا ساز و سامان لے کے مدینہ میں آگے کہ میں پیارے رسول کے پاس رکوں اور دین کا علم حاصل کروں. اور پھر باقی وقت وہیں پہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا اور علم حاصل کرتے رہے. اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت تک وہیں پہ رکے رہے اور دین کا علم کو سیکھتے رہے. اور یہ بات نئی نہیں تھی، یہ پرانی ہے. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا، مشقتیں برداشت کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، سورۃ الکہف میں ہے نا. تو اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ پیارے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گروہ میں تھے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے. تو کسی نے کہا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور یہ فرمایا کہ تم سے زیادہ علم والا بھی ہے، تم جا کے خضر سے ملو. خضر کے پاس علم زیادہ ہے. پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ کوئی خضر تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہو. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا، میں اشارہ کر رہا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام چلے وہاں سے، ساتھ میں زیادہ راہ کے لیے مچھلی لی اور ساتھ میں ایک خادم ہے اور چلے. اور پھر جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس، ادب سے کہتے ہیں میں آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. آپ کے پاس میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ مجھے کچھ علم سکھائیں گے، اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں گے. اور 3 باتیں سیکھی اور وہ 3 باتیں مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ 3 باتیں سیکھی اور پھر واپس آ گئے. یہ انبیاء کا کام ہے اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے. علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور صحابہ کے بعد تبع تابعین، اتباع تابعین سبھی جو ہے نا وہ علم حاصل کرتے ہیں. اور علم کے راستے پہ جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے.
ایک منظر آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں تاریخ کے اوراق سے. بیت اللہ میں حج کا موقع ہے، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ہے، یہ پہلی صدی ہجری کے آخری سال ہیں، اور ایک جو ہے انتہائی بوڑھا آدمی ہے اور چہرہ بھی رنگ بھی سیاہ ہے، بالکل پتلا سا، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا لوگ اکٹھے. وہ طواف کرتا ہے، خلیفہ انتظار کرتا ہے وہ طواف پورا کر لیں تو پھر میں جا کے کچھ سوال. اب خلیفہ جو ہے نا اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے جا کے لوگوں کے ساتھ انتظار میں لگتے ہیں، جب باری آئے تو کچھ سوال پوچھیں اور کچھ سوال پوچھے. خلیفہ کے ساتھ دو بیٹے بھی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو کیا ہوا، جو خلیفہ وقت ہیں، اور ایسے بندے کے پاس جا رہے ہیں جس کی جو ظاہری بھی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے، لباس بھی پھٹا پرانا ہے. جب بیٹوں نے باپ سے پوچھا تو باپ نے کیا جواب دیا کہ اصل عزتیں تو انہی کے پاس ہیں، اور یہ عطا بن ابی رباح تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور ایک جو ہے نا وہ بات آپ کو اور سناتا ہوں. بچہ ہے، یتیم ہو گیا چھوٹی عمر میں، ماں نے تربیت کی بچے کی، اس انداز میں تربیت کی، 9-10 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حافظ بھی بن گیا. اپنے علاقے کے بغداد کا یہ رہنے والا تھا، اپنے علاقے کے علماء سے علم حدیث سیکھا. اب ماں نے روٹیاں بہت ساری پکا دی، وہ خشک کر کے زیادہ راہ کے طور پہ ساتھ بیٹے کو دے دی، کہا کہ یہ روٹیاں ساتھ لے لو. کچھ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی جس سے کرایہ وغیرہ آتا تو اس سے ان کا گزر بسر ہوتا. یہ دوسری صدی ہجری کی بات ہے، اور یہ جو ہے لڑکا یا بچہ کہہ لیں 13-14 سال اس کی عمر ہوگی، بغداد سے نکلتا ہے، اپنی ماں کی نصیحتوں کو ساتھ لے کے حرمین کا رخ کرتا ہے. مکہ میں، مدینہ میں یا شام میں، جن علاقوں میں یہاں پہ جو حدیث پڑھانے والے تھے ان کے پاس جاتا ہے. آج تاریخ اس کو امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے. کیسی مشقتیں کی اس دور میں. اگر ان کے اسفار جو انہوں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، ان کے جو سفر ہیں ان کو کلومیٹر میں دیکھیں تو 10-15 ہزار کلومیٹر کم ہوگا جو انہوں نے اس دور میں سفر کیا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. آئیے میں اور آپ بھی ذرا غور کریں کہ کہاں وہ لوگ تھے اور کہاں ہم ہیں. یہ تو پرانی باتیں ہیں نا، پچھلی بار چند میں نے باتیں آپ کو بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں. یہ عصر حاضر کی قریب کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. افغانستان شاید بتائیے یا نہیں آپ کو، کندھار سے 100 سال گزرے ہوں گے. کندھار سے ایک نوجوان چلتا ہے، پیدل سفر کر کے کوئٹہ پہنچتا ہے. وہاں سے کچھ ہموطن تاجر ملتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مزدوری، زیادہ راہ بھی اتنا ہی تھا، ان کی جو ہے نا وہ خدمت کرتے ہوئے وہ کچھ جو مزدوری دیتے ہیں وہ اس کی گزر بسر ہے. ان کے ساتھ ساتھ آگرہ پہنچتا ہے. آگرہ سے پھر جھارکھنڈ رانچی میں پھر پیدل جاتا ہے، اور یہ 4,500-5 ہزار کے قریب ٹوٹل سفر بن جاتا ہے قرآن مجید کی چند آیات سیکھنے کے لیے. اور ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں. آپ مدینہ میں چلے جائیں، مدینہ یونیورسٹی ہے، 40,000 سے زیادہ طلبہ ہیں پوری دنیا سے، مختلف ملکوں سے، ہزاروں کلومیٹر دور ان کی یہاں سے گھر ہیں، اور جو ہے کئی گھنٹے ان کے جہاز میں سفر کے لگتے ہیں، اور پھر یہاں پہ پہنچتے ہیں اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے دور. اور کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ MBBS سے ڈاکٹر ہیں، برطانیہ میں ڈاکٹر ہیں، اور وہاں سے اپنا میڈیکل کا سارا کیریئر چھوڑ کے آ کے یہاں سے قرآن و حدیث سیکھتے ہیں. آئیے میں اور آپ بھی اپنے بارے میں غور کریں، ہمارے پاس ہے کیا اور ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. ہم نے دنیا کی کتنی ساری زندگی اپنی گزار دی اور ہمارے پاس شاید آج بھی علم نہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کا خالص علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. یہاں پہ یمبو میں بہت زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے اہتمام کریں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. ایک تو اس کے لیے عربی کی کلاس ہمارے پاس ہوتی ہے، شاید بعض ساتھیوں کو نہ پتا ہو، ہر جمعے کو ہوتی ہے، سال میں 8 مہینے رہتی ہے، اور رمضان اور اس کے بعد کے 2-3 مہینے یہ حج تک چھٹیاں رہتی ہیں. اور اس میں 2 سال کا کورس ہے، ہفتے میں صرف ایک دن 4 گھنٹے ہوتے ہیں، اور وہ ہر جو ہے وہ حج کے فوراً بعد نئی کلاس شروع ہوتی ہے، اس میں داخلے بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے گاڑی بھی مہیا ہوتی ہے، یہاں سے لے کے جاتی ہے، واپس چھوڑتی ہے. 100 کے قریب ہمارے پاس لوگ پڑھتے ہیں، جو بچے بھی ہیں اس میں اور بڑے بھی ہیں. رائل کمیشن سے یہاں سے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر جمعرات کو کئی ساتھی ہمارے پاس آتے بھی ہیں، درس بھی ہوتا ہے.
جس میں قرآن و حدیث کے مختلف عناوین کے اوپر ہر جمعرات کو گفتگو ہوتی ہے 1 گھنٹہ. اس کے ساتھ جو ہے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. 40 منٹ درس ہے تو 20 منٹ سوال و جواب ہوتے ہیں. اسی درس میں ہمارے پاس باہر سے بھی علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آنے والی جمعرات کو سعودیہ کے مشہور عالم ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ پاکستان، انڈیا اور ہر جگہ جہاں پہ بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں ان میں معروف ہیں، سید توصیف الرحمان شاہ راشدی. شاید آپ ساتھیوں نے نام سنا ہو. ریاض میں وہ پیسے رہتے ہیں، وہیں پہ دعوت سینٹر میں ان کی ذمہ داری ہے، وہیں پہ ڈیوٹی ہے، وہیں پہ درس ہوتے ہیں، لیکن پورے سعودیہ میں وہ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ 1.5-2 سال پہلے آئے تھے اور ابھی پھر ہمیں موقع ملا. کئی مہینے سے ہم کوشش کر رہے تھے. اس آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو آپ سارے ساتھی وقت نکال کے وہاں پہ تشریف لائیں. انشاءاللہ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے اور اس کی برکتیں، پچھلی بار ہم نے بات کی تھی نا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے. تو اسی طرح علم حاصل ہوتا ہے. اب آپ لوگ کام کرتے ہیں، 8-10 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، تو زیادہ وقت تو نہیں دے سکتے، لیکن دن کا جتنا حصہ ہم دے سکیں. دیکھیں ہم کام کے لیے جاتے ہیں نا، تو اکثر ساتھیوں کی ڈیوٹی تو یہاں سے دور ہی ہوتی ہے، تو پونا گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سفر میں لگ جاتا ہے. پھر کام کی جگہ پہ پہنچتے ہیں، واپس آنے کا کم از کم 1 گھنٹہ آنے جانے کا لگ جاتا ہے. اور یہ آنے جانے کی جو ہے وہ سیلری نہیں ملتی. کیوں جی؟ نہیں ملتی نا آنے جانے کی. اور بعض لوگ تو اس سے زیادہ دور جاتے ہیں اور ان کا اور زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو ہمارے لیے تو آسانی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے ایسا یہ دین کا علم سیکھنے والا کام ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے تب تک اجر جاری رہتا ہے. پھر جو سیکھ کے آتا ہے اس کو جب تک آگے پہنچاتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو اتنی آسانی اور کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس آنے والی جمعرات کو بھی آپ سارے ساتھی وقت نکالیں اور اس درس میں سارے خود بھی شریک ہوں، اپنی دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ اس میں آئیں اور دین کا علم حاصل کریں اور ان کے سینے دین کے علم سے روشن ہوں، منور ہوں. کیونکہ جب بندے کے پاس علم آتا ہے، جہالت جاتی ہے، تو بندے کے لیے اجر کے خزانے بڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسحاق بھائی اور دوسرے ساتھیوں کے ذریعے کہ ABC کیمپ سے بس کا بندوبست ہو جائے اور ارد گرد کے سارے ساتھی اس میں چلے جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.